آپ نے نیشنل سیکورٹی بریفنگ ہوئی، بڑی ہائی پروفائل بریفنگ تھی، پی ٹی آئی ادھر سے پی ٹی آئی والے انہوں نے تو بائیکاٹ کیا سو کیا. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں راجہ ناصر عباس، محمود حسین، یہ دونوں بھی نہیں آئے. جب آپ نے ان سے بات کی تھی تو آپ کا کیا ان کا رسپانس کیا تھا؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کی ایڈوائس تھی کہ آپ خود جا کے ان کے آفس میں جو ہے وہ ان کو میری طرف سے جو ہے وہ مدعو کریں. تو کل پھر ہم 3 لوگ میرے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل صاحب اور ایم این اے انجم وکیل صاحب تھے. تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو، اور وہاں پہ گوہر خان صاحب بھی آ گئے تھے. تو ان کو جو ہے وہ بتایا کہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس میں آپ کی رائے اور آپ کا وہاں پہ ہونا اور پوری دنیا کو، قوم کو یہ تاثر دینا کہ نیشنل ایشوز کے اوپر جو ہے ہم اپنی ذاتی اور جماعتی سیاست سے ابو ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے. تو بہرحال دیور ویری پازیٹیو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کی، تو اس میں ہم یہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم صبح جو ہے وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں. لیکن پھر صبح جو ہمیں اطلاع ملی وہ یہی تھی کہ وہاں جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ ضرور رائے دی کہ ہمیں جانا چاہیے، لیکن اکثریت کا فیصلہ یہی تھا کہ جی آپ جب تک ملاقات نہ ہو تو اس وقت تک آپ نے نہیں جانا. تو وہ پھر تشریف نہیں لے کے آئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام پاور دے دی ہے اکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو کہ وہ تمام بڑے فیصلے کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایشو جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا جس پہ کوئی لیدے بھی نہیں ہونی تھی، اس پہ آپ جاتے، یہ فیصلہ بھی یہ دونوں نہیں کر سکے آن دیئر اون، اور وہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے تابع ختم ہو گیا. تو اس کے بعد کیا آپ ان دونوں کو سیریسلی لیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کریں جیسا کہ دوسری طرف سے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان دونوں معزز صاحبان کی پرسنالٹیز کا تعلق ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ قابل احترام ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، اور ان میں راجہ ناصر عباس صاحب تو ماشاءاللہ علامہ ہیں، ایک بڑے جید عالم دین ہیں، اور خان صاحب بھی جو ہے وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، بڑے نیشنلسٹ ہیں. لیکن جہاں تک ان کی اس حیثیت کا یا پوزیشن کا تعلق ہے جو آپ نے پوچھا ہے، تو بالکل زیرو، کچھ ان کے بس میں نہیں ہے اور کوئی فیصلہ نہیں وہ کر سکتے. یہ ایسے ہی ایک بیانیہ ہے کہ جی ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، وہ فیصلے کریں، وہ مذاکرات کریں. نہ، بالکل نہیں. مذاکرات سے متعلق آپ ایک بات کو لاک کر لیں کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، نہیں، وہ ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیل بھی چاہتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ ان سے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتی ہے. باقی جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، ہماری بار بار کی آفرز یا کوششوں کا تعلق ہے، تو اس میں ان کا جو ہے وہ ہمیشہ انکار ہی ہے. اور اس انکار کو وہ دوسری طرف انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی وہ انکاری ہیں کسی قسم کی ڈیل کرنے سے. نہیں، ڈیل وہ کرنا چاہتے ہیں، انکاری وہ صرف پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننے تو اگر علامہ صاحب سیاسی ڈائیلاگ سے ہیں، اگر علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب بالکل زیرو ہیں طاقت کے لحاظ سے جو ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے، یہ بس جوں کے توں چلیں گے، ایسی ہی بات رہے گی. آپ فیملیز کو بھی نہیں ملنے دیں گے، آپ علاج بھی اپنی مرضی سے کروائیں گے، کوئی لچک کہیں آپ نہیں دکھائیں گے اس کے بعد. ان کا یہ رویہ جو ہے وہ اسی کا روادار ہے. اور
جب وہ جو ہے وہ کبھی 26 نومبر کریں گے، کبھی 9 مئی کریں گے، کبھی وہ جو ہے وہ 8 فروری کا پہیہ جام کریں گے، جو ہے وہ فورس کی تیاری کے جو ہے وہ پیغامات اور میسیج دیں گے، تو پھر تو ان اکارڈنس ود لا ہی ان کو ڈیل کیا جائے گا، اور ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ ملاقاتوں کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنائیں گے تو ملاقاتیں ہوں گی، نہیں اپنائیں گے تو نہیں۔ صاحب آخری سوال یہ بتائیں، یہ اتنی امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ تھی، پوری ہماری ہم حالت جنگ میں ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن آج جو بریفنگ ہوئی اس میں عسکری قیادت کے کوئی پرومننٹ لوگ کوئی بھی نہیں تھے، تو یہ سویلین بریفنگ تو نہیں، یہ ایک سیکیورٹی بریفنگ تھی، تو عسکری ریپرزنٹیشن کیوں نہیں تھی اس میٹنگ کے اندر؟ نہیں دیکھیں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ بریفنگ عسکری قیادت یا عسکری لوگ ہی دیں۔ سیکیورٹی آپریشنز پہ تو ہمیشہ عسکری دیتے ہیں۔ بریفنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ انہوں نے دی تھی، اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ کیبنٹ کے لوگ بھی تھے، مجھے بھی موقع ملا، تو وہاں پہ جو بریفنگ انہوں نے دی بین ہی وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ان معزز صاحبان کے جو آج وہاں پہ پارٹیسپیٹ تھے ان کے سامنے رکھی گئی، ان کے سامنے۔ آپ کا نہیں کہ خیال کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب ہوتے یا ڈی جی آئی ایس آئی والے ہوتے تو شاید ان سے ملاقات کے چکر میں آ جاتے پی ٹی آئی، تو وہ ایک موقع ان کو مل جاتا، کیا بہتر نہیں ہوتا؟ آ جاتے، شاید اسی وجہ سے آ جاتے۔ نہیں، لیکن وہ تو انکار پہلے کر چکے تھے، ابھی ان کو تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بریفنگ کس نے دینی ہے یا کس نے نہیں دینی۔ البتہ میں نے ان کو کل ضرور کہا تھا کہ آپ اس بیریئر کو توڑیں اور آپ وہاں پہ تشریف لائیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں۔ جب آپ نے کہا کہ یہ بیریئر کو توڑیں، رانا صاحب بیٹھیں، جب آپ نے کہا یہ بیریئر کو توڑیں تو اس پہ اچکزئی صاحب کا کیا جواب تھا؟ نہیں، وہ تو چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات بالکل درست اور جائز تھی کہ وہ کہتے کہ اب ان کو میں جو ہے وہ ان کی مشاورت یا ان کی اجازت کے بغیر اگر میں یہ کروں گا تو پھر جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو بی اے برج ان بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، تو وہ تو پھر میں نہیں کر سکوں گا۔